اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے. اور ایسے آلات, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے ایک کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا. ابا کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آتا. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب. اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں
یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, نا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا؟ لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ نہیں ملیں گی, نہیں ملیں گی. آپ سکھوں کے خلاف نہیں ملیں گی آپ کو ان کی تقریریں. مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے.